سابق خاتون اول محترمہ سمینہ عارف الوی صاحب، بجائے اس کے کہ آپ پالیٹکس میں جاتی یا خواتین کے لیے، اور وہ بھی ان خواتین کے لیے کہ جو بریسٹ کینسر سے گزر رہی ہیں. کبھی بھی پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، مگر میرے میاں پالیٹکس میں تھے. بریسٹ کینسر ایسا ہے کہ کائنڈ آف ٹیبو اسٹگما، ہمارے ہاں یہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا. ہم نے جب شروع کیا تو کہا کہ ٹی وی پہ آپ چھاتی کا لفظ نہیں بول سکتے. یہ کس نے کہا نہیں کہہ سکتے؟ جی اکارڈنگ ٹو ٹی وی، پی ٹی وی نے کہا. میں نام نہیں لوں گی. فگرز کیا کہتے ہیں؟ معاملہ کتنا خطرناک ہے؟ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. 1000 خواتین ایک سال میں، ہر 9 میں سے ایک عورت کو آپ اگر کہیں محفل میں بیٹھیں تو ان کو ہوگا یا ہوا ہوگا یا ہونے والا ہوگا. جب تک بھائی میاں باپ نہیں اس کو اہمیت دیں گے، بچیاں لڑکیاں شرماتی ہیں. آپ ان تمام ہاسپٹلز کی ریچ آسان بنا دیں، ان کا ایکسس پتا ہو کہ کہاں جانا ہے. کاش ایسا ہوتا تو بہت ہی اچھا تھا کہ ریچ آسان. ایلیٹ کلاس ہے، وہاں سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. پریزیڈنسی میں جب گئی تو وہاں کے اسٹاف اور سب کو یہ خیال تھا کہ یہ چند دن کے لیے شوق ہے ان کا، ختم ہو جائے گا. میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں جب کام کرتی ہوں تو کام کرتی ہوں. میں اور آپ اس ملک کے اس حلقے کو بلانگ کرتے ہیں جن سے سوال کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہوئے لوگ سوال کریں کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں حالات کی. ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی خراب ہو گیا. جھوٹ ہم بولتے ہیں، مسلمان ہم ہیں. اب آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس چلے جائیں، انجیکشن بھی لینا ہو تو نیچے میڈیکل سٹور سے آپ کو خریدنا پڑتا ہے. کبھی آپ نے صدر صاحب سے کہا نہیں کہ بیوروکریسی کے ذرا کان مروڑیں؟ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. عارف الوی صاحب کی بات ہوئی، کتنا زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا. شکر اللہ کا، انہوں نے میرے ایسے ہمیشہ ہی ایسے کازز کو بہت سپورٹ کیا. مینٹل ہیلتھ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ اس پہ ہم نے کافی کام کیا. جن کے پاس یہ آئی ڈی کارڈ ہوگا تو ان کو پوری زندگی 2000 روپے مہینہ ملے گا. ابھی بھی مل رہا ہے؟ ابھی اب میں نہیں کہہ سکتی آپ کو. آپ مجھے کہیں گی تو فوراً میں کہوں گا آپ مجھے پاگل سمجھتی ہیں. پہلا زمانہ تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی تھی تو بھائی بہن کوئی نہ کوئی کسی سے چھوٹے موٹے ڈسکس کر کے وہ کم ہو جاتا تھا. جیسے جیسے جوائنٹ فیملی اب ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ پرابلمس اور بڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنا سوشل فیبرک بھی تو خود تباہ کیا ہے نا. ہم نہیں رہنا چاہتے ماں باپ نانی دادی کے سائے میں، ہم انڈیویجول ایک فیملی گرو کرنا چاہتے ہیں. چاہے جو تکلیفیں ہوں مگر ہم الگ، اس میں پھر سارے ایشوز بھی آتے ہیں. اب اپنی بھی تو کوئی فاؤنڈیشن آپ کی ہے؟ جی یہی ہے، میں کر رہی ہوں سمینہ الوی فاؤنڈیشن کے نام سے. انشاءاللہ ہو جائے گی تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم کام کر سکیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لوگ تو وہ کہتے ہیں نا نوٹ خرچ کرو فاؤنڈیشن بن جائے. جی میرے پاس اتنے نوٹ نہیں ہے کہ میں نوٹ خرچ کر سکوں. یہ کانسیپٹ یہی ہے نا کہ یہ تو خاتون اول ہے، ان کو کیا مسئلہ ہوگا، یہ تو کسی کو کال کر دیں گی تو ہو جائے گا. نہیں ایسا میرا خیال ہے نہیں، ہم نے رکھا نہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس سے بیٹھ کے کسی کو کال کیا؟ بالکل بھی نہیں. دس از سمینہ الوی کالنگ. جی نہیں، بالکل نہیں. حالانکہ مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، ارے تم تو فون کر دو. میں نے کہا میں اپنے لیے کبھی نہیں کرا. فرسٹ لیڈی انوائٹڈ ایوری ڈے ایٹ لیسٹ ان لائک couple of events. آپ 2 3 4 ایونٹس میں پورے مہینے آکوپائڈ. آپ کو نظر آتا تھا کہ کون پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اور کون صرف سمینہ عارف الوی کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے. ظاہر تصویریں کھنچوانا، پروگرامز بنانا، بہت میرے خیال تو بہت ہوئے ہوں گے جو ہم اگر دیکھیں جا کے تو شاید پتہ چلے کہ وہ بس کروا کے غائب. خان صاحب کے بارے میں کوئی خبریں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہی از فائن. کب آ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ میاں ہی آپ کو بتائیں گے، ہم کیا بتا سکتے ہیں. لیٹس سے آپ کی کیا پریڈکشن، نہ صحیح بٹ کوئی نیوز، کوئی انفارمیشن آپ کے پاس کہ جب آئیں گے تو دوبارہ اقتدار؟ ابھی تو یہ سب بہت دور، بہت باتیں دور کی ہیں. عارف الوی صاحب دوبارہ صدر پاکستان کوئی چانس؟ یہ تو آپ کی دعائیں ہوں گی تو ہوگا. میں اس کے بارے میں کچھ آصف علی زرداری دوسری دفعہ صدر بن سکتے ہیں تو عارف الوی کیوں نہیں بن سکتے؟ دیکھیں اللہ مالک ہے. آپ کا کبھی نام نہیں سنا توشہ خانہ وغیرہ، گفٹس وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوا؟ آپ سیف رہیں؟ اللہ کا شکر ہے. یا آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھا؟ سیف رکھنے کی کوشش کری اور یہ سب کاموں میں نہیں ہم پڑے. جو وہاں ہم رہے، ہم نے ایک چائے ایک کھانا کے پیسے دیے ہیں پریزیڈنسی میں. ہر مہینے میں اپنے ہاتھ سے چیک بنا کے دیتی تھی. ہر مہینے وہ حساب آتا تھا کہ ہم نے کتنا کھانا کھایا، کتنے ہم نے انڈے کھائے، کتنا چاول کھایا. سیریسلی؟ بالکل بات کر رہی ہیں. اور وہ پورا چیک ہر مہینے میرے پاس، وہ پورا میرے پاس حساب ہے. پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے. آپ نے جی یہ پہلی دفعہ ہم نے کیا. ہم ان کو پیسے دے کر آئے ہیں، ہم لے کر نہیں آئے، ہم ان کو دے کر آئے ہیں پیسے. آپ نے ایک ٹرینڈ بنایا. کوشش کری جتنا کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. لارجر دین لائف میں ہم بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، اور میری کوشش ہمیشہ سے رہتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم سوشل فیبرک پہ بات کریں، ہم ان ایشوز پہ بات کریں جن پہ بات نہیں کی جاتی، ہم ان ٹیبوز پہ بات کریں جن کو چھیڑا نہیں جاتا. اور اس میں ایک ایسا معاملہ
آئی ڈونٹ نو میڈیکلی اسے کیا کہیں گے, کہ ایک ایسی بیماری کہ جو خاموشی سے آہستہ آہستہ کھائی جا رہی ہے ہماری اس جینڈر کو, اس کمیونٹی کو کہ جو اس ملک کا 60% ہیں, یعنی خواتین. بریسٹ کینسر کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ نہ صرف پنپتا جا رہا ہے بلکہ پھیلتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان میں سب سے زیادہ پرزور اور جو توانا آواز نہ صرف یہاں کراچی سے اٹھی بلکہ شہر اقتدار سے اٹھی, اسلام آباد سے اٹھی, بہترین فلنتھراپسٹ, اور اس معاملے پر بریسٹ کینسر پر بات کرنے کے لیے سابق خاتون اول محترمہ سمینہ عارف الوی صاحب. السلام علیکم, کیسی ہیں میم آپ؟ السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس ٹاپک کو لے کر آپ آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی, میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے یہ وقت دیا, اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم یہ پوڈ کاسٹ تب کر رہے ہیں جب بریسٹ کینسر کی آگاہی کے بارے میں جو عالمی دن ہے وہ چونکہ گزر چکا ہے, ٹو بی آنیسٹ, بٹ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں آپ سے بڑھ کر اس پر کوئی ایسی آواز نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر بات کر سکیں. ڈیفینیٹلی لوگ کام کر رہے ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, بہت ساری شخصیات ہیں, بٹ مجھے لگا چونکہ آپ کے پاس جو فرسٹ ہینڈ نالج یا انفارمیشن ہوگی بائی دا ورچو آف واٹ ایور یور پوزیشن واز, اس میں سب سے بہترین فرسٹ ہینڈ نیوز آپ کے پاس ہوں گی. دیکھیے, نیوز تو یہ ساری دنیا میں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل بیماری ہے, یہ کوئی پاکستان کی نہیں ہے, اور خاص طور سے عورتوں میں یہ بہت زیادہ ہے. 48-49 ہمارے پاکستان میں, کیونکہ اس سے کائنڈ آف اے ٹیبو اسٹگما, ہمارے ہاں یہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا. ہاں, 2018 میں جب میں نے پریزیڈنسی میں مجھے شوق تھا تھوڑا بہت کہ میں یہ سب عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے ایجوکیشن پہ کام کروں, تو جب مجھے وہاں خیال ہوا کہ میں بہنوں کو بچانا چاہیے. جب دیکھیے ساری دنیا میں فرسٹ اسٹیج پہ اور سیکنڈ اسٹیج پہ یہ ڈائگنوز ہونے کے بعد اور 98-99% ریکوری ہے, تو ہم لوگ کیوں اپنی بہنوں کو اس چیز میں ڈیتھ ریٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہم کیوں نہیں مدد کر رہے ہیں. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ آپ دیکھیے, بیماری کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا نا, بیماری تو ہر طرح کی ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک ہوتی, یہ آپ ایکسرسائز, ڈائٹ, یہ تو میرا خیال میں ہر چیز ہر بیماری کے لیے ضروری ہے. مگر بریسٹ کینسر ایسا ہے کہ اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے تو ہماری بہنوں کی زندگیاں بچیں گی. اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ اسلام آباد میں تھیں یا آپ صدارتی محل میں تھیں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھیں, تو بجائے اس کے کہ آپ پالیٹکس میں جاتیں, بجائے اس کے کہ آپ ملکی معاملات میں جاتیں, سیاسی معاملات میں جاتیں, واٹ میڈ یو ٹو گیٹ انٹو دس, وہ کیا فیصلہ تھا جس نے آپ کو اس سوچنے پر مجبور کیا کہ آپ خواتین کے لیے, اور وہ بھی ان خواتین کے لیے کہ جو بریسٹ کینسر سے گزر رہی ہیں یا جن کو اللہ نے اپنے امان میں رکھا, ان کو بچانے کے لیے اس پر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں کبھی بھی پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی, مگر میرے میاں پالیٹکس میں تھے. مجھے ہمیشہ یہ شوق تھا کہ میں ایجوکیشن پہ کام کروں, بچوں کی. مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید ہمارا ملک ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس لیے ہم لوگ اتنے ایشوز میں ہیں, مگر شاید ہم ابھی ایجوکیٹڈ ہیں ویسے؟ بالکل نہیں, افسوس کی بات ہے. سو بریو آف یو, آپ کہہ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, ہم لوگ جو چیزیں ہیں اس کو نہیں فالو کریں, سمجھ بوجھ کے. ہمیں معلوم ہے, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمیں سب کچھ معلوم ہے کیا صحیح کیا غلط, تو ہم ان ایجوکیٹڈ کے لیے کیا بات کہیں. میں تو جب اپنے یہ کام کچھ کرتی تھی تو مجھے یہ افسوس ہوتا تھا کہ پڑھے لکھے اگر غلط کام کریں تو آپ وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو کیوں آپ نصیحت کرو, آپ کیوں ان کو ٹوکو. اچھا چلے یہ بتائیں, آپ کی ظاہر ہے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہی ہوتی ہیں, کبھی گھر میں کبھی گھر سے باہر, وہ جو ہمارا سوشل سرکل جو ایلیٹ کلاس ہے, بالکل, وہاں سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے اس سبجیکٹ کو لے کے, یا وہاں سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی اپوزیشن آتی ہے؟ شروع میں تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے میرے خیال مجھے اس جگہ پہ بیٹھایا ہوا تھا, اور شاید اسی لیے اللہ, میں کہتی ہوں شاید میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, شاید اللہ نے مجھ سے کام لینا ہوگا, شاید اسی لیے وہاں بھیجا تھا. تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ خود ہی چوز کرتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے, اور مجھے شوق تھا. لوگ وہاں میں پریزیڈنسی میں جب گئی تو وہاں کے اسٹاف اور سب کو یہ خیال تھا کہ یہ چند دن کے لیے شوق ہے ان کا, ختم ہو جائے گا. میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں جب کام کرتی ہوں تو کام کرتی ہوں. آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں؟ کوشش پوری اپنی رہتی ہے, جو کام کرے, اگر کام کرے تو صحیح طرح سے کرے, نہیں تو اس کا بیڑا نہ اٹھائے, آپ نہ لیں. تو اس میں کوشش کری, اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک یہ بریسٹ کینسر اویئرنیس, یہ میرا اکیلا کام نہیں ہے. دیکھیے میری بڑی اچھی پورے پاکستان میں نے ٹیم ڈیولپ کری, اور یہ ٹیم کے ساتھ
کیونکہ میڈیا اور ٹیم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ اکیلے جتنے چیختے رہو نہیں ہوگا. آپ ٹیم ورک ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے ٹیم ورک ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے ڈیولپ کیا پورے پاکستان میں ماشاءاللہ, اسلام آباد, لاہور, کراچی. اور اب میں جب کراچی میں بیٹھی ہوں تو اس وقت زیادہ یہاں میں کام کر رہی ہوں, کیونکہ مگر پھر بھی میں نے اپنی دوستوں, اپنی ٹیم سے اسلام آباد میں بھی ہوا, کافی حد تک ہوا, لاہور میں ابھی بھی ہو رہا ہے. اور یہ میرا خیال تھا کہ یہ ایک دن یا ایک مہینے کا کام نہیں ہے. یس آئی ہیو سین یو. میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی, آپ میڈیا انڈسٹری کے ساتھ بھی, اور وہ جتنے بھی پرومیننٹ فیسز ہیں, چاہے ان کا تعلق اس معاملے سے ہو یا نہ ہو, لیکن آپ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ اچھا کاز ہے, ہمیں کرنا چاہیے. تو میرا خیال کافی حد تک لوگ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اچھا, اب مجھے تھوڑا سا ٹیکنیکلی نمبرز پہ آ جاتے ہیں. فگرز کیا کہتے ہیں, معاملہ کتنا خطرناک ہے؟ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. 1000 خواتین ایک سال میں, ہر 9 میں سے ایک عورت کو, آپ اگر کہیں محفل میں بیٹھیں تو ان کو ہوگا یا ہوا ہوگا یا ہونے والا. اللہ اکبر. تو ایسا ہے کہ بہت ہی الارمنگ ہے, بہت ہی ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور یہی ٹیبو اسٹگما کو توڑنے کے لیے میں تو جب یونیورسٹیز میں جاتی تھی تو میں کہتی تھی بھائی اور باپ بیٹھے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. ہاں, جب تک بھائی, میاں, باپ نہیں اس کو اہمیت دیں گے تو نہیں کر سکتی. بچیاں, لڑکیاں شرماتی ہیں. اور مجھے یہ بھی ہوتا تھا, میرے میاں ڈاکٹر عارف نے یہی کہا کہ دیکھو ہم نے جب شروع کیا تو کہا کہ ٹی وی پہ آپ چھاتی کا لفظ نہیں بول سکتے. ہم نے کہا کان ناک بول سکتے, چاہے ہماری بہنوں کی ڈیتھ اتنا زیادہ ہو اور ہم نہ کہیں کتنی غلط. کس نے کہا نہیں کہہ سکتے؟ جی, اکارڈنگ ٹو ٹی وی, پی ٹی وی نے کہا. میں نام نہیں لوں گی کسی کا, مگر ابھی بھی میں ایک اس پہ گئی ہوئی تھی پروگرام میں, تو سدرا تک نے یہ کہا کہ جب آپ نے پہلا پروگرام کیا سدرا احوال, تو ہم بہت گھبرا رہے تھے کہ ہم کیسے نام لیں گے, مگر اللہ کا شکر ہے ہمیں کامیابی ہوئی. میرا خیال وہی بات ہے نا کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو شاید اللہ میاں نے اس لیے کامیابی کرائی. مگر ابھی بھی مجھ سے لوگوں نے کہا کہ اب آپ آ گئی ہیں تو اب آپ کیا کریں گی. میں سمجھتی ہوں کہ صرف پریزیڈنسی میں رہ کے کام نہیں ہوتا, ہر کوئی کام کرنا چاہے 100% نہیں ہوگا, 20% تو ہو جائے گا. ہم 2 بہنوں کو تو بچا لیں گے. Somewhere to start from. کہیں سے تو آغاز ہو, کہیں سے تو شروع ہو نا. اور اب بہت زوروں میں چل گیا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور ساری پاکستان میں ہاسپٹلز ہر جگہ کہتے ہیں کہ اب عورتیں اور بچیاں فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج میں, یہی تو ہم چاہ رہے تھے. مطلب ڈیزیز تو نہیں ختم ہو سکتی, مگر فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج میں دکھانے کے لیے. اگر بات کی جائے صرف کراچی, لاہور, اسلام آباد, بڑے شہر تو پاکستان نہیں ہے نا, پاکستان تو چھوٹے شہر, گاؤں دیہات, پورا ملک ہے. بالکل. جی, وہاں پہ اسٹیٹس کیا کہتے ہیں, کیا حالات ہیں؟ ہم نے 5 سال میں نے کوشش کر کے, ہماری ٹیم نے کوشش کر کے, ہم نے سیل فون پہ میسیجز دیے. اس سے ہمارے لاسٹ ایئر, اس سال کی بات میں نہیں کر رہی, اس سے پہلے 14.5 کروڑ میسیجز گئے. تو آپ سمجھیے, دیکھیے نا, اتنے بڑے ملک میں اگر یہ سیل فون ایسی چیز ہے جو ہر کے پاس ہوتا ہے. میں ایک آغا خان کے پروگرام میں جا رہی تھی تو وہ ان کے ہیڈ ڈین آئے, کہنے لگے, میرے ڈرائیور نے یہ کہا کہ اچھا آپ اسی پروگرام پہ جا رہے ہیں جو ہمارے سیل فون پہ آتا ہے کہ آپ اپنا علاج کرو یا اپنے دیکھو. تو وہ جو مجھے وہ خیال تھا, میں نے اس سال بڑی کوشش کری کہ یہ پھر ہو جائے, مگر وہ میرے نام کے ساتھ, حالانکہ اس میں میرا نام بھی نہیں آتا, وہ جڑ گیا. انہوں نے نہیں کرنے دیا, کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی. حالانکہ یہ تو ایسا کاز ہے ملک کے لیے, ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے, اور اویئرنیس ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو اب پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ سیل فون, اس سے ہر کونے کونے میں یہ خبر جائے. میم آپ چونکہ خود ڈاکٹر تو نہیں ہیں, لیکن آپ اب چونکہ اس کو رن کر رہی ہیں اس کیمپین کو, تو میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ پروسیس کیا ہے, کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایگزامن کرنے کے لیے بھی, اور خدا نخواستہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہی جیسے ہم جب بھی جہاں سیشنز کرتے ہیں نا, تو ان سے یہ کہتے ہیں سیلف ایگزامینیشن کرو, کیونکہ آپ کو اپنی باڈی کا خود پتہ چلے. اگر کوئی چینجز ہو تو پھر آپ فوراً کے فوراً میموگرام کراؤ. اب میموگرام یہاں شہروں میں تو پھر بھی کوئی مشکلات یا کچھ کر کے ہو جاتا ہے, مگر گاؤں اور جو سارے ملک میں تو نہیں اتنی فیسلٹیز ہیں نا, تو سیلف ایگزامینیشن کرا کے پھر آپ میموگرام کراؤ. میموگرام کے بعد تو جو ڈاکٹر کہے وہی کرنا پڑے گا, اسی کے ساتھ کام چلے گا نا. نہیں تو اس کا کوئی تعلق فوڈ کے ساتھ, نیوٹریشن کے ساتھ بھی ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے, بالکل نہیں. جیسے ڈاکٹرز یہی کہتی ہیں کہ ڈائٹ ٹھیک ہو, ایکسرسائز ہو, وہ تو میرا خیال میں ساری ہارٹ کی بیماری ہے یا جو بھی بیماری ہے, ڈائبٹیز ہے, جو بھی ہے,
وہ تو ایکسرسائز اور ڈائٹ صحیح رکھنا تو بہت ضروری ہے پوری صحت کے لیے. بٹ اس پرٹیکولر بیماری کا بریسٹ کینسر کا لائف اسٹائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی تک دنیا میں یہ کوئی چیز ڈائگنوز نہیں ہوئی ہے کہ کیا وجہ ہے, کیوں بریسٹ کینسر ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہم نے اویئرنیس دینے کے بعد زیادہ کیوں نظر آ رہا ہے. پہلے لوگ چھپا لیتے تھے بہنیں, عورتیں. اب اس کا رجحان میرڈ خواتین میں زیادہ ہے یا؟ جی نہیں, 2 سال پرانی بات میں کر رہی ہوں. اکارڈنگ ٹو شوکت خانم 14 سال کی بچی بھی آئی, اور مردوں میں 2% ہے, بٹ ویری پینفل. میرے ساتھ اسلام آباد میں ایک سروائیور بیٹھے تھے, وہ بہت پینفل اور دیر میں ڈائگنوز ہوتا ہے وہ, تو وہ بھی ہے. مگر عورتوں میں, This is something new for us. آپ بتا رہی ہیں مردوں میں بھی ہے, مردوں میں بھی ہے 2% ہے. یہاں عورتوں میں تو بہت زیادہ ہے, اور 14 سال کی بچی بھی بریسٹ کینسر میں آئی, تو اٹس ویری الارمنگ. جو مجھے سمجھ میں آیا کہ گھروں پر ہی ماؤں بہنوں بھابھیوں کو اپنے بچیوں کو ایگزامن کرنا سیکھنا چاہیے, اور ضروری, اور مرد ان کو اہمیت دلائیں. میں نے جب یہ کرا تو میری بیٹی باہر ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے دوست کے بھائی یہاں تھے, انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ بھی جائیے, جا کے چیک کروائیے. مردوں کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ بیکاز جو جب ہم ٹیبو کہتے ہیں تو سب سے بڑی دیوار تو مردوں ہی کی طرف سے کھڑی کی گئی ہے نا. یہ ایک اپروچ اپنی صحیح ہونا چاہیے نا, یہ آپ کو غلط بات نہیں کر رہے نا, غلط انداز سے آپ کیوں سوچ رہے ہیں. آپ ہارٹ اٹیک کی بات کرتے ہیں, آپ آنکھ کان ناک کی بات کرتے ہیں, تو وائی ناٹ بریسٹ کینسر. آپ کوئی خدا نہ خاصہ کوئی غلط بات نہیں کریں. آپ بچیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنا چیک اپ کرو, اور آپ ہر بات تو کر لیتے ہیں, تو وائی ناٹ. اور آپ کے گھر کے اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے اگر زندگی چلی جائے تو آپ خاموش بیٹھے رہیں گے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اس میں ڈیورسز ہوتی ہیں, اس میں بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. اچھا, کیوں؟ یہ تو بڑے کامن سی چیز ہے کہ وہ ڈیورس کیسے ہو سکتی ہے؟ جی, اگر پتہ چل ایسا جاتا ہوا ہے, بہت کامن ہے, بہت کامن ہے کہ ڈیورسز ہو جاتے ہیں. مرد کو پتہ لگ جائے کہ میری بیوی کو بریسٹ کینسر ہے اور ڈیورس دے. جی جی, اللہ اکبر, بہت سارے ایشوز ہیں. مجھے یہ بتائیں کوئی فرسٹ ہینڈ فیڈ بیک آیا آپ کے پاس؟ کوئی خاتون چل کے آئیں آپ کے پاس, انہوں نے کہا کہ مجھے اس وجہ سے فائدہ ہوا؟ میں آپ کو بہت ایسے میرے قصے ہیں, اور مجھے اس وقت دیکھ کے اور سن کے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ایک تو میں کوئی شیئر کریں پلیز. جی بالکل, 2-3 ایسے چھوٹے چھوٹے سے کر لوں, سارے تو نہیں ہو سکتے, کہ ہماری وہیں پولی کلینک پریزیڈنسی میں تھی, وہاں گائنیکالوجسٹ تھی. شی سیڈ کہ میں نے یہی دیکھ کے سن کے, اور میں نے اپنا, شی واز ڈاکٹر, اور شی سیڈ کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنا ٹیسٹ کروایا, اور میں 2nd اسٹیج پہ میرا کینسر تھا. اچھا, ایسے ہی میں فارن آفس میں ہوتا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے ایک امبیسڈر, کہ میں افسوس مجھے بعد میں ہوا کہ میں ان کا نام اور سب لے لیتی. شی واز لٹرلی کرائنگ, اور کہنے لگی کہ میں آپ کے اس میں, مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. اور میں نے کہا چلو میں جا کے اپنا ٹیسٹ کروا لوں, میموگرام کرا لوں. کرایا, اس میں 2nd یا 3rd اسٹیج پہ تھا. اینڈ شی واز لٹرلی کرائنگ کہ مجھے آپ کی وجہ سے, شاید اللہ میاں مجھے زندگی میری وجہ سے کیا دے گا, مگر یہ کہ چلو آپ وسیلہ بنی, شاید یہی کہیے. تو وہ اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے قصے ہیں کہ جو لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ چلو ہم کرا لیں, شاید کچھ ہو جائے. اور ہمارا تو ہے ہی یہی کہ آپ کے ذریعے بھی میں کہنا چاہتی ہوں, میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کے پیچھے میں نہیں اپنی بہنوں کو دوڑاتی, کیونکہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹری, ہمارے پاس نہیں فیسلٹیز ہیں. کیا فیس مہنگی ہے؟ جی مہنگی ہے بہت, 8-10 ہزار ہے میموگرام کی. تو کیسے, اور سرکاری سطح پر نہیں ہو سکتا؟ سرکاری سطح پہ ہوتا ہے, جنا ہاسپٹل, بہت سارے ایسے ہاسپٹل, مگر آپ ہماری پاپولیشن دیکھیے, اور پھر یہ دیکھیے, آپ ساری بہنوں کو, آپ ایک پروگرام میں بیٹھے ہو, اگر 50 بھی عورتیں, آپ ان سے کہو میموگرام, دنیا میں یہ ہے, وہاں تو ہر سال میموگرام 6 مہینے بعد, سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے, اپنے ٹیسٹ کرواتے ہوتے ہیں, اور وہ انشورنس اور وہ سب فیسلٹیز ہیں, اس لیے ہمارے یہاں یہ کچھ نہیں ہے. تو آپ دوڑا کے پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم نے سارے ڈاکٹر سے یہ طے کیا, اور سب سے یہ لیا, انفارمیشن لی کہ دیکھو آپ سیلف ایگزامینیشن, ہر مہینے سیلف ایگزامینیشن کرو. اس کا طریقہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے, ہر جگہ مل جائے گا آپ کو. اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوراً سے فوراً آپ کہاں جائیں, یہ سوال ہے, کہاں جائیں. بہت ہاسپٹلس ہیں, اور فری کے بھی ہیں, کراچی میں جنا ہے, کرن ہے, بہت. ہماری پوری لسٹ ہم نے نکال کے رکھی ہے پورے پاکستان کی, کہ تاکہ ہم اپنی بہنوں کو پریشان نہیں چھوڑیں. اور کیا اگلے مرحلے میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ کریں گی کہ آپ ان تمام ہاسپٹلس کی ریچ آسان بنا دیں, ان کا ایکسس پتہ ہو کہ کہاں جانا ہے؟ ریچ, کاش ایسا ہوتا تو بہت ہی اچھا تھا کہ ریچ آسان.
اصل جو مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں یہی ایشو ہے نا کہ ہماری بہنیں یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے علاوہ اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتی ہیں آپ جا کے دیکھیے تو کیا وہاں سہولتیں ہیں اور کیا مشکلات ہیں. افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے, افسوس کی بات ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں پلیز. آپ دیکھیں کم از کم میں اور آپ ہم اس ملک کے اس حلقے کو بلانگ کرتے ہیں جن سے سوال کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہوئے لوگ سوال کریں کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں حالات کی. حالات کا ذمہ دار کون, مطلب میں وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز, کہاں پہ مسئلہ ہے, مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ میرا خیال یہ ایک کا نہیں ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی خراب ہو گیا. میں تو یہ سمجھتی ہوں. جھوٹ ہم بولتے ہیں, مسلمان ہم ہیں, آپ نماز پڑھ لیں گے مگر جھوٹ ہم بولیں گے, چوری ہم کریں گے. اگر جھوٹ اور چوری کریں گے تو ان کا حق ہے, وہ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اب آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس چلے جائیں تو وہ میں نے یہ تک سنا ہے کہ آپ کوئی ایک انجیکشن بھی لینا ہو تو نیچے میڈیکل اسٹور سے آپ کو خریدنا پڑتا ہے. لائف سیونگ انجیکشنز جو ہیں, جو اگر 2 گھنٹے سے 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے اندر لگنا ہو, وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جائیں 30,000 روپے میں لے کے. تو پھر اب اگر گورنمنٹ ہاسپٹلس کس چیز کے لیے ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے ہے نا کہ آپ جو افورڈ نہیں کر سکتے انہی کی سہولتیں ہونا چاہیے نا. تو یہ افسوس. تو کبھی آپ نے صدر صاحب سے کہا نہیں کہ بیوروکریسی کے ذرا کان مروڑیں ہیں, کو ٹائٹ کریں؟ بڑا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. آئی وش یہ ہو جاتا. آسان نہیں ہے جی. کب تک ہو سکتا ہے؟ اگلے 10 سال 15 سال میں بھی ہم نے سوچا تھا کہ شاید کچھ تبدیلی آ جائے. تبدیلی تو نعرہ تھا. انشاءاللہ آئے گی. بہت اچھا ملک ہے, انشاءاللہ آئے گی. انشاءاللہ. ملک کو کیسا پایا آپ نے؟ ٹریول تو کیا ہوگا ملک کے اندر. بہت خوبصورت ہے. میں تو یہی ابھی آپ سے بات کر رہی تھی کہ میرا خیال دنیا میں کہیں اتنا خوبصورت ملک نہیں ہے جو ہمارا ہے. اس میں کیا چیز نہیں ہے, آپ کو سبزیاں, فروٹس, پانی, ہر چیز موجود ہے. اور پھر ہمارے ہاں اتنی مہنگائی ہے کیوں؟ ہم تو خود ہی گیہوں ہر چیز ہم خود کرتے ہیں, گنا, چینی, ہر چیز ہے ہمارے پاس. چونکہ عارف علوی صاحب کی بات ہوئی, کتنا زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا آپ کو اس کاز کے لیے تھرو آؤٹ؟ نہیں, شکر اللہ کا, انہوں نے میرے ایسے ہمیشہ ہی ایسے کازز کو بہت سپورٹ کیا, بہت. جی. مینٹل ہیلتھ پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں؟ نہیں, میں وہاں میں نے شروع کیا تھا, میں نہیں کہوں ہم سب نے شروع کیا تھا بریسٹ کینسر. پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ ساری دنیا میں جاؤ اور ساری دنیا میں آپ کو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ بہت نظر آتے ہیں. ہاں, میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا ملک میں شاید اتنے لوگ نہیں ہیں, مگر 10 سے 12 یا 14% پاپولیشن جو ہے وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے. اینی کائنڈ آف ڈسیبلٹی ہے. اچھا, آپ دیکھیے, آپ کہیں چلے جائیں, کوئی ریمپس نہیں ہے, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, کوئی فیسلٹیز نہیں. جب بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ لے کے چلے جاتے ہیں باہر, اس کے بعد ان کو اٹھا کے اور کیسے لے کے جائیں, وہ گھر میں چھپا کے بند کر دیتے ہیں. ان کو کسی سے ڈسکس نہیں کرتے, کہیں لے کے نہیں جاتے. لے کے جانے کا بھی سوال ہے نا, کیسے لے کے جائیں؟ ریسٹورینٹس میں نہیں لے جا سکتے, ریسٹورینٹس میں نہیں, بینکس میں مارکیٹ میں نہیں لے جا سکتے, کہیں نہیں لے جا سکتے. ہاں, تو اس پہ ہم نے کافی کام کیا. یہ کیا کہ 1 ونڈو کا, پہلے کووڈ کے زمانے میں یہ آیا تھا کہ جن کے پاس یہ آئی ڈی کارڈ ہوگا تو ان کو پوری زندگی 2,000 روپے مہینہ ملے گا. ٹھیک ہے, جن کے پاس وہ کارڈ ہوگا. ابھی بھی مل رہا ہے؟ اب میں نہیں کہہ سکتی آپ کو, مگر یہ کہ پہلے تو یہ مل رہا تھا. اچھا, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ڈفرینٹلی ایبل لوگ گئے بنوانے کارڈ, مگر بیچارے میں نہیں کہوں گی, مگر افسوس کی بات ہے کہ وہاں یہ کہتے ہیں کارڈ بنانے میں خود اسلام آباد میں گئی اور وہاں اسلام آباد میں زیادہ گئی کہ اتنی مشکلات ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اگر ایک دفعہ کارڈ بنانے جائیں نا تو وہاں ہمیں ایک چکر نہیں ہوتا, ہمارا 10-12 چکر لگتے. کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کبھی کوئی چیز نہیں ہے, کبھی نادرا نہیں ہے. پھر تو وہ 1 ونڈو تو نہ ہوا؟ جی نہیں, وہ 1 ونڈو نہیں تھا, مگر اب ہو گیا ہے 1 ونڈو, فیڈرل میں ہو گیا ہے. وہاں ہر 15 دن کے بعد ڈاکٹر ہوتے ہیں, نادرا کی وین ہوتی ہے, اور اسی وقت وہ کارڈ بنا کے دے دے. اگر اس وقت نہیں ہے تو بعد میں ان کو مل جاتا ہے. اچھا, یہ تو وہ فیسلٹی تھی جس کی ریاست نے, حکومت نے ذمہ داری لی, یہ بعد میں کری. بعد میں. جی. بٹ دین اگین اس کا جو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی؟ مینٹل ہیلتھ کا کنیکشن ایسا ہے کہ دیکھیے, یہی جب یہ دونوں کام ہم نے کیے تو جب ہم سروائیور سے بات کرتے تھے تو یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جب مجھے ڈائگنوز ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ میں ہاؤ ٹو ہینڈل مائی سیلف اینڈ مائی فیملی, کہ یہ اسٹریسز کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. ہاں, کہ سنتے ہی کینسر کا نام سنتے ہی ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے, چاہے بریسٹ کا ہو چاہے کہیں کا. تو مجھے وہ خیال ہوا کہ ہمیں مینٹل ایشوز
کو بہت ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان کو کریں. اور آپ یہ دیکھیے نا، یہ ڈفرینٹلی ایبل، مینٹل ہیلتھ، یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. ہاں، ڈفرینٹلی ایبل کے بھی آپ پیرنٹس، بچوں، فیملی دیکھیں نا، وہ سب مینٹلی پریشان رہتے ہیں. تو مینٹل تو ہر گھر کا ایشو ہے، ہر گھر کا ایشو ہے. اور ہم نے بڑی کوشش کری، جب وہاں پریزیڈنسی میں ہمیں تھی تو میں لنڈن گئی تھی، برٹش ایشین سوسائٹی سے بات کری، انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا کہا. امریکہ میں اپنا ہے، کیونکہ ہمارا زبان اور پاکستان سے جو ڈاکٹرز اس زمانے کے گئے وہ زیادہ تر سائیکیٹری اور سائیکالوجسٹ میں. جی، کیونکہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں 500 سے 600 ٹرینڈ سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ ہیں آل اوور پاکستان. تو ہم نے کوشش یہ کری کہ ہم ان سے ہیلپ لیں اور ان سے ٹائم مانگیں. ہم نے کہا ہمیں پیسے نہیں چاہیے، آپ اپنا ٹائم دو. ہاں، آپ زوم پہ اب ساری دنیا چلتی ہے، آپ زوم پہ جو مائنر چھوٹی بیسک چیزیں مینٹل ایشوز ہیں آپ زوم پہ آ کے لوگوں کو ہینڈل کرو. اس کا ہم کر رہے تھے مگر ہو نہیں سکا، اور اب تھوڑا بہت شروع ہونے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہو، اور اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. مینٹل آس پاس معاشرے، محلے، گھر، دفتر، خواتین کو لے لیں، ہماری بچیوں کے دفاتر میں بہت مسائل ہیں. ہمیں منحاص القوم ایک معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسپتال جائیں تو مسئلہ، نادرا کے دفتر میں یا اس ادارے میں فرینچائز پہ آپ جائیں جہاں پہ جینوئن کام ہو تو آپ کی باری 4 گھنٹے بعد آتی ہے. یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹے ایشوز ہیں جن کی ہاں ڈفرینٹلی ایبل یا یہ بیماری کینسر کے نام سن کے ایسی جو میجر چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اللہ اس وقت تو بالکل ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پوری فیملی ٹراما میں آ جاتی ہے نا. تو اس کو ایشو کرنے کے لیے دیکھیں یہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ یہ ٹیمپرری کہو یا آپ جو بھی کہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہوا تو اس میں مینٹل ایشو ہو جاتے ہیں. مگر یہ مینٹل ایشوز ایک کائنڈ آف اے ڈیزیز ہے. اسٹریسز ہوتے ہیں، وہ اسٹریس اگر آپ ہینڈل نہیں کریں، آپ بات نہیں کریں، آپ ڈسکس نہیں کریں، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا، ڈونٹ یو فیل کہ پھر اس کے تو گورنمنٹ لیول پر بھی کوئی اتنے بڑے ادارے نہیں ہیں، جگہ جگہ پر ایسے کلینکس نہیں ہیں. اور کوشش یہی تو دیکھیں نا، آپ 500 سے 600 اگر سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ٹرینڈ ہیں تو ہے ہی نہیں کوئی. آپ مجھے ایک نے بتایا، ایک تسکین گروپ ہے، کہ اگر سندھ سے کوئی آئے تو آنے میں ٹائم 10,000 پر آور، اس سے زیادہ لیتے ہیں وہ ڈاکٹر سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ. کون افورڈ کرے گا؟ پیسے والے تو باہر چلے جائیں گے، جو یہاں رہ گئے تو ان کو وہ تو نہیں افورڈ کر سکیں گے نا. اور اس میں تو فریکوینٹ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں تو کاؤنسلنگ کی ضرورت، بار سیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ اگر باہر سے ہو، باہر ملکوں سے ہو تو یہ آسانی ہو جائے گی نا، آپ کو وہ زوم پہ آپ کو لے سکیں گے. اور شروع کر دیا ہے لوگوں نے. کیا یہاں پر بھی آگاہی، سب سے پہلے آگاہی کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل. جہاں پہ آپ مجھے کہیں گی تو فوراً میں کہوں گا کہ آپ مجھے پاگل خانے بھیج رہی ہیں یا آپ مجھے پاگل سمجھتی ہیں. یہاں پہ اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. تو اسی لیے تو میں جیسے بریسٹ کینسر کا جب شروع کیا نا، تو لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اس ٹیبو کو بھی توڑنا ہے. لوگ اب دیکھیے، میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا کہ بہت سارے ایکٹریسز، آرٹسٹ یہ اب بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا. جب تک کہیں گے نہیں تو ہم، پہلا زمانہ تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی تھی، تو بھائی بہن کوئی نہ کوئی کسی سے چھوٹے موٹے ڈسکس کر کے وہ کم ہو جاتا تھا. جیسے جیسے جوائنٹ فیملی اب ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ پرابلمس اور بڑھ رہے ہیں اور اسٹریسز بڑھ رہے ہیں نا، کہ کسی سے آپ ایشو ڈسکس نہیں کر سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے. بات نہیں، ہم نے اپنا سوشل فیبرک بھی تو خود تباہ کیا ہے. ہم نہیں رہنا چاہتے ماں باپ، نانی دادی کے سائے میں. ہم انڈیویجول ایک فیملی گرو کرنا چاہتے ہیں، چاہے جو تکلیفیں ہوں، مگر ہم الگ، اس میں پھر سارے ایشوز بھی آتے ہیں. یس. اچھا، یوتھ کو کیسا دیکھ رہی ہیں؟ بہت قریبی چونکہ آپ کا انٹریکشن رہا، متواتر رہا. ہاں، تو یوتھ کو اورینٹڈ ہے، ان کو پتہ ہے واٹ ٹو ڈو، واٹ ناٹ ٹو ڈو. میرے خیال بہت زیادہ اب تو ہے یوتھ اس معاملے میں، ہر ہی معاملے میں، مگر صحیح ڈائریکشن ہونا چاہیے. ہاں، صحیح ڈائریکشن ہونا چاہیے. تو یوتھ تو سب سے بہتر ہے کہ یوتھ ان کاموں میں، ابھی جیسے میں سٹیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہوں ایجوکیشن پہ. تو اب یہ ایک بچہ باہر سے آیا ہوا تھا، تبارک، اور اس نے رن کیا، اور رن کر کے وہ رن اس پتہ نہیں کتنے بہت زیادہ کیا. اس نے نومبر سے اس نے اسٹارٹ کیا تھا، امریکہ سے آیا ہوا تھا، اور اسے پیسے جمع کیے ایجوکیشن کے لیے. اور اس نے صرف اویئرنیس دینے کے لیے کرا، کچھ نہیں اس نے کیا. اس نے کہا میں پیسے جمع کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب پوٹینشیل بہت ہے، ہماری یوتھ کریٹو ہے. اور وہ فیصلہ آباد کا بچہ نہیں، فیصلہ ٹیکسلا کا بچہ. اوکے. ہاں، کہتا ہے ٹیکسلا میں کہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اسکولز بھی ہیں، اور اب وہ KPMG یا کوئی ایسی فرم میں کام کر رہا ہے. تو ماشاء اللہ، اگر
ڈائریکشن صحیح ہو, لوگوں کو گائیڈنس ہو, تو بہت یہاں ہے پوٹینشیل, جو کہ نہیں دی جا رہی, نہیں دی جا رہی. افسوس کی بات ہے کہ اچھے ینگ بچے, یہ نہیں ہے کہ صرف اچھے اسکول میں پڑھ کے ترقی کرتے ہیں, ہر جگہ ترقی کر سکتے ہیں, بہت پوٹینشیل ہے. بٹ آئی وش, اور انشاءاللہ ہم سب مل کر ان بچوں کو اچھی گائیڈنس دینا انشاءاللہ. آپ اپنی بھی تو کوئی فاؤنڈیشن آپ کی ہے؟ جی یہی ہے, میں کر رہی ہوں, سمینا الوی فاؤنڈیشن کے نام سے کرنے کا ہے, اور انشاءاللہ ہو جائے گی تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم کام کر سکیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لوگ تو وہ کہتے ہیں نا نوٹ خرچ کرو فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. جی میرے پاس اتنے نوٹ نہیں ہے کہ میں نوٹ خرچ کر سکوں, تو اس کی بالکل وہ نہیں ہے. اور بس یہ کانسیپٹ یہی ہے نا کہ یہ تو خاتون اول ہے, ان کو جی. کیا مسئلہ ہوگا, یہ تو کسی کو کال کر دیں گی تو ہو جائے گا. نہیں, ایسا میرا خیال ہے نہیں, ہم نے رکھا نہیں. آپ نے رکھا نہیں؟ نہیں بالکل. کبھی کیا پریزیڈنٹ ہاؤس سے بیٹھ کے کسی کو کال کیا؟ بالکل بھی نہیں. ہرگز سمینا الوی کالنگ؟ جی نہیں, بالکل نہیں. حالانکہ مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی, ارے تم تو فون کر دو. میں نے کہا میں اپنے لیے کبھی نہیں کرا, تو میں دوسروں کے لیے کہاں سے, دوسروں کو یا کیا, اپنے کسی بچپن کی دوست کو فیور دینے کے لیے, کسی رشتہ دار کو دینے کے لیے؟ صحیح جائز کام ہو تو میں حاضر ہوں. میرے فریکچر بھی ہاتھ میں ہوا تھا, ہر چیز تھی. ان چیزوں کے لیے, سٹیزن فاؤنڈیشن کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے میں جب جانے کے لیے تیار ہوں کہ اچھے کام کے لیے, مگر فضول کے کاموں کے لیے میں بالکل نہیں تیار. اللہ آپ کو صحت دے, لمبی زندگی دے. آپ کا کبھی نام نہیں سنا توشہ خانہ وغیرہ, گفٹس وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوا؟ آپ سیف رہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اپنے یا آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھا؟ سیف رکھنے کی کوشش کری, اور یہ سب کاموں میں نہیں ہم پڑے. جو وہاں ہم رہے, ہم نے ایک چائے ایک کھانا کے پیسے دیے ہیں پریزیڈنسی میں. ہر مہینے میں اپنے ہاتھ سے چیک بنا کے دیتی تھی. ہر مہینے وہ حساب آتا تھا کہ ہم نے کتنا کھانا کھایا, کتنے ہم نے انڈے کھائے, کتنا چاول کھایا, کیا ہر چیز کا میرے پاس. سیریسلی؟ بالکل. کیا بات کر رہی ہیں؟ اور وہ پورا چیک ہر مہینے میرے پاس, وہ پورا میرے پاس حساب ہے. پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے. آپ نے جی یہ پہلی دفعہ ہم نے کیا. ہم ان کو پیسے دے کر آئے ہیں, ہم لے کر نہیں آئے, ہم ان کو دے کر آئے ہیں پیسے. آپ نے ایک ٹرینڈ بنایا, کوشش کری کہ ہم ایمانداری سے کوشش کری جتنا کر سکتے تھے. بڑے سچے پاکے نہیں کہیں گے ہم, مگر کوشش کری کہ ہم ایمانداری. اسٹاف آپ سے خوش رہا؟ ہاں ایسے تو خوش رہا. ہاؤ اسلام آباد ٹریٹڈ یو؟ بیکاز آپ تو پوری زندگی کراچی میں رہی, تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ نہیں ایسے تو اللہ کا شکر ہے, وہ کوئی ایشو نہیں. بیکاز کہتے ہیں اسلام آباد کا موسم الگ ہے, اسلام آباد کا مزاج الگ ہے. مزاج الگ ہے مگر جی بہت زیادہ الگ ہے, بہت زیادہ الگ ہے. یہاں ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ بیوروکریٹس ہیں وہاں پر. مگر یہ کہ وہی بات میں کہوں کہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے, کہ اللہ نے شاید وہاں پہنچایا تھا, تو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں. اچھا ایک بات تو بتائیں, چلیں یہ آپ مطلب فرسٹ لیڈی انوائٹیڈ ایوری ڈے ایٹ لیسٹ ان لائک کپل آف ایونٹس, آپ 2-3-4 ایونٹس میں پورے مہینے آکوپائڈ. کیا آپ اس آنکھ سے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے تو پھر وہ آنکھ بھی دیتا ہے, تو آپ کو نظر آتا تھا کہ کون پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اور کون صرف سمینا عارف الوی کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے, اس میں جینوینٹی نہیں ہے؟ یہ تو بہت بہت نظر آتا تھا. یہ دیکھا آپ نے؟ جی بالکل. مطلب ظاہر ہے تصویریں کھنچوانا, پروگرامز بنانا, ارینج کرنا, میرا خیال یہ. اب میرا خیال ہے میں یہ سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں بیکاز اب یو آر ایٹ اے پوزیشن کہ جہاں پہ آپ ماضی کے ان جھروکوں میں ہم اگر دیکھیں. نہیں یہ تو بہت ہی کامن سی چیز ہے, اور میرا خیال میں ہوتا بھی رہا. اور آپ وہ سوچیے کہ شاید مجھے یہ خیال ہوتا تھا ہم سب کو کہ ہمارے جانے سے اگر ان کو کوئی ناجائز فائدہ نہیں ہو تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم چلے گئے, یا کوئی میری جیسے دوستیں, میں جیسے بہبود میں بھی کام کرتی رہی اسلام آباد میں, تو وہ مجھ سے کہتی تھیں ہماری ایگزیبیشن سرینا میں تم اوپننگ کرا دو تو میڈیا آ جائے گی, تو وائی ناٹ. نہیں یہ تو اچھی بات ہے. تو میں تو جانے کے لیے اس میں تیار ہوتی تھی کہ دیکھو اگر میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, اچھا فائدہ ہو رہا ہے, غلط کے لیے نہیں, اگر اچھا ہو رہا ہے تو میں جانے کے لیے تیار. نہیں لیکن ہم نے دیکھا نا کہ اکثر جیسے دیکھیں پچھلے کوئی 70-75 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے نا کہ ایسی تختیاں یا ایسی سلیبس تو بہت ساری لگی ہوئی ہیں کہ جن کی اوپننگ ہوئی بٹ ان پروجیکٹس کی کمپلیشن کبھی نہیں ہو سکی. تو کیا وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صرف مجھے بلانے کے لیے یا صدر صاحب کو بلانے کے لیے؟ بہت, میرا خیال تو بہت ہوئے ہوں گے جو ہم اگر دیکھیں جا کے تو شاید پتہ چلے کہ وہ بس کروا کے اور غائب. مگر میرے خیال میں کوشش ہم نے یہ کری کہ ایسے غلط کاموں میں نہ جائیں تو بہتر ہے. کوشش کری, آگے ہم نہیں, بالکل گارنٹی کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے. آپ کی پائپ لائن میں آگے کیا پروجیکٹس ہیں؟
میں تو یہی تینوں لے کے انشاءاللہ چل رہی ہوں. بریسٹ کینسر اویئرنیس ہمارا بہت، اور ہمارے ساتھ اب انرویل روٹری یہ سب بہت آ گیا ہے، ساتھ کام کر رہے ہیں. بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. پھر یہ جو ڈفرینٹلی بچے ہیں نا، ان کو ایجوکیشن سب میں انکلوسیو کرنا چاہیے. بلوچستان ٹریول کیا آپ نے؟ جی بلوچستان سبربز میں گئی ہیں آپ؟ سبربز میں نہیں جانا. اچھا، ویسے مضافاتی علاقے کیا حالات ہیں وہاں کے؟ ہے بڑا خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، مگر بہت زیادہ انڈر ڈیولپ ہے، جس کو دیکھ کے ابھی بھی اس کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ظاہر ہے بہت زیادہ ہے. کتنا عرصہ لگے گا؟ 10 سال 20 سال؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتی آپ کو کہ کتنا لگے گا، مگر پیسہ میرا خیال کوئی لگاتا شاید نہیں ہے، شاید وہاں پر لوکل گورنمنٹس، میرا خیال مجھے لگتا ہی ہے، کیونکہ رچ سٹی تو ہے، رچ پروونس تو بہت ہے، سارے منرلز ہر کچھ وہیں ہیں، رچ تو ہے، مگر کیوں نہیں وہاں ڈیولپ ہوتا؟ یہ بڑا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. خان صاحب کے بارے میں کوئی خبریں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہی از فائن. ہی از فائن. جی شکر ہے. کب آ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ میاں ہی آپ کو بتائیں گے، ہم کیا بتا سکتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہوگی. آلموسٹ ہر پی ٹی آئی والا بتاتا ہے کہ نہیں، میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں کر رہی، اور انشاءاللہ بس دعائیں ہیں کہ ساتھ خیریت کی، اللہ جلد سے جلد. ہاں. اور پھر جب آئیں گے، لیٹس سے آپ کی کیا پریڈکشن نہ صحیح بٹ کوئی نیوز، کوئی انفارمیشن آپ کے پاس کہ جب آئیں گے تو دوبارہ اقتدار، کوئی معاملات؟ دیکھیے ابھی تو یہ سب بہت دور، بہت باتیں یہ دور کی ہیں. ابھی تو اللہ میاں وہ خیریت سے نکل کے آئیں اور ملک کے حالات بہتر ہوں، ملک اچھی طرف جائے. ہم تو سب ان سب کے لیے دعا ہیں. ٹھیک ہے. اور عارف الوی صاحب دوبارہ صدر پاکستان، کوئی چانس؟ یہ تو آپ کی دعائیں ہوں گی تو ہوگا، میں اس کے بارے میں نہیں. آصف علی زرداری دوسری دفعہ صدر بن سکتے ہیں تو عارف الوی بات تو صحیح کہی آپ نے. چلیے آگے، there is a possibility. دیکھیں اللہ مالک ہے. اوکے، فیو لاسٹ ورڈز، کوئی میسج اوور آل خواتین، بچیوں کے لیے، یوتھ کے لیے، ہم سب کے لیے؟ اچھے کام، میرا خیال اچھی چیزوں، اچھے پروجیکٹس میں ہمارے بچے، لڑکیاں، بہنیں کھڑے ہونا چاہیے ساتھ، کیونکہ کام کرنے کے لیے بہت چیزیں، اور محنت سے ایمانداری بہت ضرورت ہے. ایمانداری اور محنت سے کریں گے تو کہیں ہمارا ملک آگے بہت جائے گا. اور یہ بچوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی، کہ اپنے یہاں کام کریں، پڑھیں، ایجوکیشن ضروری ہے. اور یہ ایسی ٹیبوز جو ہیں ان کو ہم کسی طرح مل کے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. مینٹل پرابلم، ٹیبوز کو کیسے ایڈریس کریں؟ خواتین، بچیوں کو اسپیشلی بتائیں. اب جیسے یہی نا کہ ٹیبوز ہیں، جیسے بریسٹ کینسر اور مینٹل ہیلتھ کو اگر آپ کسی سے کہہ دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے، جیسے آپ نے بتایا کہ پاگل ہیں. پاگل کی بات نہیں ہوتی، اٹس اے کائنڈ آف اے ڈیزیز. ہاں، اس کو اسی طرح ہینڈل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا تو جن سے مینٹلی وہ جو ان کے سینٹرز ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں، بیسک ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بات کر کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر تھوڑی بہت میڈیسنز لینا بھی پڑے تو وہ میڈیسن کم وقت کے لیے لے کے اور اس کو اسی طرح ہینڈل کرنا چاہیے. اور اسی کو سب مل کر ہم اگر یہ ٹیبو ختم کریں تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. بہت شکریہ محترمہ سمینہ عارف الوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، سابق خاتون اول، اور بریسٹ کینسر، مینٹل ہیلتھ پر ملک کی سب سے توانا آواز، جنہوں نے اس کے بارے میں آگاہی اور اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے ایک بہترین کیمپین رن کی ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہماری خواہش تھی کہ ہم ضرور اس پہ بات کریں، اور ہم نے وہ میسج آپ تک پہنچایا. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. بہت شکریہ.